جس سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، حضور کو راضی کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر، میں نے کچھ باتیں عرض کر دی، بہت اہم باتیں عرض کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جو نہیں سنے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کے بعد ریکارڈڈ جو مضمون ہے وہ سن لیں۔ یہی دین کا لب لباب ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا۔ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں گے تو وہابیت، قادیانیت، سبحان اللہ، خارجیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے اور جناب اور بہت سے گمراہ فرقوں کی لعنت سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ، عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کے دامن کو تھامے رہیں گے۔ سبحان اللہ، خواجہ اجمیری کی محبت پر فخر کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم سے ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں عجب نشانی ہے۔ کچھ بولنا ہے کیا؟ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں ایک عجیب بات ہے۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ جو لوگ ہیں، کیا یہ عجیب ہماری نشانیوں میں عجیب نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ایک جماعت، نوجوانوں کی جماعت غار کی طرف بڑھی۔ کہف کہتے ہیں غار کو، غار کی طرف بڑھی، غار میں پناہ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، تو امت عطا فرما، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں ہمارے کام میں راہ یابی عطا فرما، ہمارے کام میں صحیح منزل تک ہمیں پہنچا، ہمارے سفر کی منزل جو ہو وہ واقعی صحیح منزل ہو۔ تو ایک تھا بادشاہ، اس کا نام تھا دقیانوس۔ ایک تھا بادشاہ، اس کا نام تھا دقیانوس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو والے متبعین تھے تو علیہ السلام کے پیش کردہ عقائد کو اپنائے ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے۔ دقیانوس ایک بادشاہ تھا، زمانہ اس کا کیا کو بتا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کا زمانہ۔ دقیانوس بادشاہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے توحید کے علم بردار مذہب سے سخت نفرت رکھتا تھا، سخت نفرت کرتا تھا۔ یہ بت پرست بادشاہ تھا، بتوں کی پوجا، الف نون واو سی، دقیانوس، میرے والد گرامی دقیانوس بولتے۔ تو یہ بادشاہ جو تھا بت پرست بادشاہ تھا، اور بت پرستی سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ بت پرستی کا یہ ترجمان تھا، نقیب تھا، علم بردار تھا، ایک تاریخی نمائندہ تھا بت پرستی کا۔ اس کی تبلیغ بت پرستی، اس کی زندگی بت پرستی سے محبت، آئیڈل ورشپ، مورتی پوجن۔
تو یہ بادشاہ، اسی بادشاہ کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ صحیح معنوں میں متبعین، صحیح معنوں میں پیروکار تھے. ان کا مذہب کیا تھا؟ جو مذہب عیسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے، وہ مذہب کیا؟ اسلام. توحید سے بھرپور مذہب، خدائے واحد قہار ہی کو خدا ماننا، جس کے بنیادی عقائد میں داخل تھا. وہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے. دقیانوس کے محل کے اندر ہی عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ توحید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے لوگ موجود تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والے کچھ لوگ، سب لوگ نہیں، کچھ لوگ خود دقیانوس کے محل میں رہتے تھے. کیوں رہتے تھے محل میں اس کے؟ اس لیے کہ وہ دقیانوس کے قریبی رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے. اور ان کا مذہب دقیانوس کے مذہب سے، بت پرستی سے بالکل مختلف تھا، بالکل جدا تھا. دقیانوس کو نہیں معلوم تھا، چونکہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب حق، برحق مذہب کو ماننے والے تھے. ہماری ہی طرح وہ مسلمان تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو رسول برحق مانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ دقیانوس جو ہے یہ بت پرست ہے. اگر ہم اپنا عقیدہ ظاہر کریں گے تو دقیانوس ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تباہ کر دے گا، ہم سے زندہ رہنے کا حق چھین لے گا. لہذا ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو اپنے اندر رکھنا چاہیے. ایک دو نہیں، ایک جماعت تھی، بہت مختصر افراد پر مشتمل، بہت کم افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی. وہ سب نوجوان تھے، بحمدی تعالیٰ اپنے عقیدے پہ مضبوط تھے اور اپنے مذہب پر عمل کر رہے تھے. چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے. اپنے مذہب کی بات کرتے تو بہت لوگوں سے بہت دور جا کر. بھنک بھی نہیں پڑی بادشاہ کو کہ یہ میرے قریبی رشتہ دار، میرے محل میں رہنے والے، تمام شاہی محل میں ہر سہولت کے رکھنے والے، ان کو ہر فیسلٹی حاصل ہے، ایسے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، یعنی مذہب اسلام پر عمل کر رہے ہیں. دقیانوس کو نہیں معلوم تھا، زندگی چل رہی تھی. وہ وقت آ گیا کہ دقیانوس نے اپنی سرگرمیوں کو، بت پرستی کو فروغ دینے میں اپنی سرگرمیوں کو تیز سے تیز کر دیا، تیز سے تیز تر کر دیا. یعنی اسے ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ میری مملکت کے حدود میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب بت پرست ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والا اگر کوئی میرے حدود سلطنت میں ہے تو اسے گرفتار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اسے اس سے کہا جائے کہ بت پرستی کا مذہب اپنا لو. اگر وہ مان لیتا ہے اس بات کو تو اسے چھوڑ دیا جائے، زندگی کی تمام سہولتیں اسے دے دی جائیں، اور اگر وہ نہیں مانتا تو اسے تہہ تیغ کر دیا جائے، اس کا سر اڑا دیا جائے. اب اس نے تہیہ کر لیا کہ میری سلطنت کے حدود اربع میں کوئی اس زمانے کا عیسائی، اس زمانے کا توحید پرست نہ رہے، یا کہیے کہ اس زمانے کا مسلمان نہ رہے. تہیہ کر لیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ یہ بات سب سن لیں کہ میں بت پرست ہوں،
میری رعایا میں ہر فرد کو بت پرست ہونا ضروری ہے، اور جو بت پرست نہیں ہوگا میں اسے اس کی زندگی کا